بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 اپریل ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ انٹرنیٹ ایشوز میں آج کی سب سے جو بڑی خبر ہے وہ ہے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ، اور اسرائیل نے صرف ایران پر نہیں کیا بلکہ عراق میں اور سیریا میں بھی جو ایران کی جو اس کی تنصیبات تھیں اہم ترین، وہاں پر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور ایران میں تقریباً 7 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اس میں ملٹری ایئر بیسز تھی، کسی بھی شہر کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ تو تقریباً یہ بات ہر جو ہے ملک وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے ہی ہفتے جس طرح ایران نے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے ڈرونز، بیلسٹک اور کروز میزائل داغے ہیں اسرائیل کے اوپر، تو یہ ایک بہرحال توقع تھی کہ اسرائیل اس کو رسپونڈ کرے گا۔ اگرچہ یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو منع کیا ہے کہ تم نے کسی بھی طرح کا رسپونڈ نہیں کرنا، لیکن اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے جس کی آبادی صرف 79 یا 80 لاکھ ہے، اور اس کا جو وجود ہے، اس کی جو گارنٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل کی بہت زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی ساری جو افرادی قوت ہے وہ جنگی مہارت سے آراستہ ہے، اور اس کے سارے فوجی لوگ جو شہری ہیں ان کی فوجی ٹریننگ ہے، اور اس کو ناقابل شکست ہے۔ تو ایک اس خاص قسم کا ایک مخمصہ اور ایک جو ہے اس کو ایک بڑا دیگ کا مت بنایا ہوا تھا اپنی دنیا کی نگاہ میں اسرائیل نے، لیکن جس طرح اس کو ٹارگٹ کیا ہے ایران نے، تو اس کی جو ایک وہ جو خوف کی کیفیت تھی اسرائیلی دفاعی پوزیشن کو، اٹیکنگ پوزیشن کو، وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تو اس لیے توقع تھی کہ اسرائیل بھی اس کے اوپر جو ہے نا جواب دے گا۔ بہرحال اگر آپ دیکھیں تو اصل میں یہ ہے کہ جو صورتحال کی اگر آپ روٹ کاز دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا غزہ میں، اور وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، بے گھر کر دیا گیا، زخمی کر دیا گیا، اور وہ قسمہ پرسی کی حالت میں جو ہے نا زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں نفرت کی ایک جو ہے نا بازار گرم ہو گیا، ایون اقوام متحدہ میں، حتیٰ کہ امریکی جو ایوان نمائندگان ہیں وہاں بھی اس کی جو مالی امداد کے جو بل تھے وہ اپروو نہیں ہو رہے تھے۔ ان حالات میں جو ہے اسرائیل نے ایک منصوبہ بنایا، اور اس نے اپنے منصوبے کے تحت جو ہے جو ایران کا جو ایمبیسی تھی شام میں اس کو اٹیک کیا، اور اس میں 3-4 جنرل جو بہت ہی اہم تھے ایران کے، اس میں خاص طور پر جنرل رضا زاہدی، ان کو بھی ٹارگٹ کیا اور ان کو مار دیا گیا، اور بھی 2-3 جنرل تھے۔ اس کی یہی تھا کہ بھی کسی نہ کسی طرح سے ایران کو جو ہے مشتعل کیا جائے، اور ایران جو ہے وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرے، اور پھر دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں، اور وہ اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے اس آگ کو کسی نہ کسی طرح سے بجھایا جائے۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی یہ خواہش پوری ہوئی، ایران جو ہے اس کے اوپر دباؤ آ گیا، اس کی قوم بھڑک اٹھی، اور عوامی جو دباؤ ہوتا ہے پھر اس کے سامنے سیاستدانوں کو جو ہے وہ جھکنا پڑتا ہے۔ بالآخر ایرانی قیادت نے جو فیصلہ کیا، اس نے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا، اس نے 300-350 جو ہے پروجیکٹائل اس کو مارے اسرائیل کو۔ لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی قیادت نے سوئٹزرلینڈ کے ذریعے، جو کہ امریکہ کے مفادات کو لک آفٹر کرتا ہے ایران کے اندر، کیونکہ اس کے ساتھ ایران کے اور امریکہ کے آپس میں سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تو ایران نے پوری طرح سے آگاہ رکھا امریکہ کو کہ ہم چھوٹے سے پیمانے پہ اپنی قوم کو جو ہے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسرائیل کے اوپر حملہ ضرور کریں گے، اور انہوں نے کیا۔ اور پھر جو جتنی بھی اٹیک تھا اس کو آگے برطانیہ نے، فرانس نے اور امریکہ نے اور جارڈن نے مل جل کے جو ایران کا حملہ تھا اس کو صرف نیوٹرلائز نہیں کیا بلکہ اس کو روکا، اور کچھ میزائل ایون جو ہے اسرائیل میں پھر بھی جا کر گرے۔ لیکن امریکہ کو یا اسرائیل کو یہ توقع نہیں تھی کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ میزائل یا ڈرونز یا بیلسٹک یا کروز میزائل مارے گا ایران، تو یہ ان کی توقع برعکس قدم تھا۔ اب یہ ہے کہ اس کے جواب میں پھر یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی وہی قدم اٹھایا ہے، لیکن اس میں کسی ملٹری بیسز کو تو اٹیک کیا گیا ہے، وہ بھی کسی بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، لیکن شہریوں کو کسی بھی شہر کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ تو ایران نے جو اپنے جو ان کی ایمبیسی تھی سیریا میں، اس کا جواب دیا ہے اسرائیل پر حملہ کر کے۔ اب اسرائیل نے پھر ایران پر حملہ کر کے اپنے جو ہے اس کو پر حملہ کیا گیا، اس کا جواب دیا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ دونوں ممالک نے فیس سیونگ کر لی ہے۔ اب میرے خیال میں یہ جنگ یہیں رک جائے گی۔ البتہ اسرائیل کو 2-3 فائدے اس نے اٹھا لیے ہیں۔ جو غزہ میں اس نے ظلم اٹھائے ہیں، لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کی جو ایک چپکلش تھی یا مناقشہ تھا، یہ ڈسپیوٹ تھی، جو جنگ تھی، لوگوں کی توجہ اس طرف چلی گئی ہے۔ اسی طرح ایران کے اسرائیل کے حوالے سے جو دنیا میں ایک نفرت پائی جا رہی تھی، اس کے جو ہے مالی مدد رکی ہوئی تھی۔ امریکہ میں جو خاص طور پہ یوتھ تھی اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے مختلف ادارے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے جو
تحقیقات کر رہے تھے وہ روک گئی تھیں، تو اب اس کو یہ فائدہ ہو گیا کہ نہیں، جو اب اسرائیل تو بہت ہمدردی کا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر تو ایران نے حملہ کیا ہے، تو اسرائیل نے بھی اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں اور ایران نے بھی اپنی فیس 7 کر لی، اپنی قوم کو دکھا دیا ہے، اور پھر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے ایران کو، اس نے پھر اپنی قوم کو جو ہے بتا دیا کہ نہیں، میرے اندر بھی یہ کیپیبلٹی ہے کہ میں اسرائیل کا، ایران کا جو ہے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ سب کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی کی ہمدردی میں نہیں ہو رہا، ہر کوئی اپنے اپنے جو ہے مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کے ساتھ کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ بیچارے ان کا خون جو ہے وہ ناحق رائے گاں اور ضائع ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے، انہوں نے خاموشی اختیار، مجرمانہ بلکہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لے دے کے حزب اللہ نے، حماس نے اور جو ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ ان کی مدد ضرور کرتی ہیں، لیکن کوئی بھی ملک صرف فلسطینی کو مدد کے لیے اپنے وجود کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بہرحال یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کے اوپر جو ظلم ڈھائے تھے وہ ایران کے طرف سے اسرائیل پر حملہ اور پھر اسرائیل کی طرف سے ایران کے حملے کے نتیجے میں وہ اب پیچھے چلا گیا ہے۔ اب یہ نئی جو صورتحال ہے وہ سامنے آ گئی ہے، دنیا کی بہت سے ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ چیپٹر بھی کلوز ہو جائے گا، جسے آپ بدقسمتی کے علاوہ اور کوئی بھی نام نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنے کافی ہے، ملتے ہیں پھر اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک اجازت، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔